سنبل نے میٹرک میں بھی نہ صرف اسکول میں ٹاپ کیا تھا بلکہ بورڈ میں بھی اس کی تیسری پوزیشن تھی۔ ایک دم خاندان میں سے ہر ایک کی زبان پر سنبل کا نام آ گیا تھا۔ میں سنبل کو دیکھتی تو حیران ہوتی رہتی۔ اسے کسی قسم کا کوئی احساس کمتری نہیں تھا، نہ سانولی رنگت کا نہ عام سی شکل کا۔ اس میں بڑا عجیب سا اعتماد تھا۔ خاندان میں سے کوئی بھی آتا وہ بڑی روانی سے ان سے باتیں کرتی چلی جاتی، چاہے وہ کوئی اس کا ہم عمر ہوتا یا اس سے بڑا۔ وہ اٹھی ہوئی ٹوڑی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت سنجیدگی سے بات کرتی رہتی۔ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اس کی گفتگو میں اتنی ہی روانی اور لہجے میں ایسا ہی اعتماد تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ فاروق سنبل پر توجہ دینے لگا۔ شاید اس کی وجہ وہ تعریف تھی جو مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں سنتا رہتا۔ وجہ جو بھی تھی، مگر وہ اکثر کسی نہ کسی بہانے سے سنبل سے بات کرتا رہتا۔ اس کی میٹرک کے رزلٹ کے بعد میں نے خاندان کے لوگوں کو ایک پارٹی دی تھی۔ اس دن غیر معمولی طور پر فاروق بھی بہت خوش تھا۔ پارٹی کا پورا انتظام اسی نے کیا تھا۔ میں بھی اس دن بہت خوش تھی، مگر سنبل بہت سنجیدہ تھی۔ پھر پارٹی کے دوران ہی جب سنبل کی آئندہ تعلیم کا ذکر ہوا تو فاروق بہت پرجوش انداز میں کہنے لگا کہ وہ آگے بھی سائنس ہی رکھے گی اور میڈیکل کی فیلڈ کی طرف جائے گی۔ مگر سنبل نے ایک کہے کے ساتھ کہا، آپ پڑھنے کے لیے ایک کمرہ نہیں دے سکتے، میڈیکل کے لیے لاکھوں روپیہ کیسے دیں گے؟ ایک دم ہر طرف جیسے خاموشی چھا گئی تھی۔ فاروق کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سب لوگوں کی مانی خیز نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ فاروق کمرے سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد میں نے سنبل سے پوچھا کہ اس نے اس طرح کی بات کیوں کی، اور وہ بھی سب لوگوں کے سامنے، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سنبل نے ایف اے میں اکنامکس لے لی تھی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ سنبل نے ایف اے کرنے کے بعد بی اے میں داخلہ لے لیا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے ملیحہ اور حذیفہ نے بھی فاروق کی خواہش کو رد کرتے ہوئے ایف اے میں اکنامکس ہی رکھی۔ فاروق نے ان دنوں شہر کے ایک پوش علاقے میں گھر کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ مکان کی تعمیر میں 1 سال کا وقت لگا تھا، اور وہ بنگلہ تیار ہونے کے بعد وہ گرفشہ کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا تھا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک شوق تھا، کیونکہ ہمارا خیال تھا وہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ اس سے بھی بڑا شوق ہمیں تب لگا جب اس نے گھر کی نچلی منزل کرائے پر چڑھا دی تھی۔ میں پہلے کی طرح اب بھی خاموش نہیں رہی تھی۔ مگر سنبل نہیں۔ اس نے فاروق سے بہت بحث کی، اور اس بحث کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے سنبل کو کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے بڑے ترش لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ امی پلیز، آپ کچھ مت کہیں۔ ساری عمر شوہر کے سامنے خاموشی کے ساتھ گزاری ہے، تم پھر ہمارے سامنے یہ تقریریں کیوں؟ آپ نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے برباد کی، اب ہمیں اس کو اپنے طریقے سے سنوارنے دیں، جو ہمارا حق ہے۔ اس کے لیے آپ اگر نہیں لڑ سکتی تو ہمیں لڑنے دیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے مجھ سے اتنی تلخی سے بات کی تھی۔ میں تو بس جیسے گمسم ہو کر رہ گئی۔ فاروق نے حسب معمول ناراض ہو کر جانے کے بعد اگلے ماہ خرچ کے لیے روپے نہیں بھیجے۔ جب پہلی تاریخ کو گزرے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تو ایک دن سنبل نے مجھے کچھ روپے لا کر تھما دیے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، یہ خرچ کے روپے ہیں، پاپا سے لائے ہوں۔ میں مطمئن ہو گئی، مگر شام کے وقت اچانک فاروق گھر آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ سنبل اس وقت دوپٹے کے بغیر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایزی چیئر میں جھولتے ہوئے کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے فاروق کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مگر نہ تو دوپٹہ اوڑھنے کی کوشش کی اور نہ ہی جھولنا بند کیا۔ ہاں، کتاب بند کر دی تھی۔ تم نے اسے روپے لینے کے لیے میرے دفتر کیوں بھیجا تھا؟ اس نے آتے ہی سنبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیز لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں بوکھلا کر رہ گئی۔ مجھے امی نے نہیں بھیجا تھا، میں خود گئی تھی، کیونکہ مجھے کچھ روپوں کی ضرورت تھی۔ اگر آپ خود ہی وقت پر روپے دے جاتے تو کبھی آپ کے آفس نہ جاتی۔ میں سنبل کی دیدہ دلیری اور اطمینان پر حیران تھی، اور فاروق غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم اگر آئندہ کبھی میرے آفس آئی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے جب روپوں کی ضرورت ہوگی تو میں ضرور آؤں گی، آپ وقت پر روپے دے دیا کریں تو میں نہیں آؤں گی، اور خرچ کے روپے بڑھائیں، اتنے روپوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ یہ 1999 ہے، 1299 نہیں۔ اس نے اپنی کرسی کو چلانا بند کر دیا تھا، مگر کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، ٹانگ پر رکھی ہوئی ٹانگ کو نیچے اتارا۔ فاروق ہونٹ بھینچ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سنبل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ میں نے فاروق کے جاتے ہی اس سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے امی؟ مجھے کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ روپے باپ سے نہیں مانگوں گی تو اور کس سے مانگوں گی؟
اور میں نے ملیحہ اور حذیفہ سے بھی کہہ دیا ہے کہ انہیں جب بھی روپوں کی ضرورت ہو تو وہ پاپا کے آفس چلے جایا کریں۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ اس نے ایک بار پھر کتاب کھول لی تھی اور کرسی پر جھولنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے جھرجھری آنے لگی تھی۔ وہ آخر کیا چاہتی تھی اور آخر یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ میں ٹیوشنز کر کے ان کی ضرورتیں تو پوری کر ہی رہی تھی، آخر اسے کس چیز کے لیے روپوں کی ضرورت تھی؟ میں بہت دیر تک غور سے اس کا چہرہ، جو کہ بالکل مجھ سے مشابہ تھا، دیکھتی رہی۔ رنگت بھی میری طرح ہی تھی، مگر ہاں، وہ میری طرح ہر وقت نظریں جھکائے نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتی تھی، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور، چاہے وہ گلفشہ ہوں یا پھر فاروق۔ اسے کوئی جھجک، کوئی خوف نہیں تھا۔ سانولی رنگت اور معمولی شکل کے باوجود وہ اپنے طریقے سے زندگی گزار رہی تھی، میری طرح دوسروں کی مرضی کے مطابق نہیں جی رہی تھی۔ مگر کیسے؟ یہ ہنر اس نے کیسے سیکھا تھا؟ میں نے تو اسے کچھ نہیں سکھایا تھا۔ میں نے تو اسے اپنے جیسے اطاعت اور فرمانبرداری سکھانے کی کوشش کی تھی۔ میرا خیال تھا کالی عورت صرف اسی طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے، مگر اس نے دونوں چیزوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا اور دوسروں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، خوبصورت لوگوں کی طرح، سفید رنگت والے کی طرح۔ میں اس کے مستقبل کے بارے میں بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سنبل کی دوستی صرف مغیث اور ایاز کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ عزیر اور رافع کے ساتھ بھی اتنی ہی تھی۔ نہ صرف اس کی دوستی ان چاروں کے ساتھ تھی، بلکہ بعض دفعہ وہ انہیں کسی نہ کسی بات پہ جھڑک بھی دیتی تھی، اور عجیب بات ہے کہ وہ بالکل خاموشی سے اس کی جھڑکیاں سنتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آگے سے کچھ کہنے کی جرأت نہیں کرتا تھا، خاص طور پر مغیث تو اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ جب سنبل کا موڈ آف ہو جاتا تو وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اس سے معافی مانگتا۔ عجیب بات ہے نا کہ وہ چاروں خوبصورت ہونے کے باوجود سنبل سے دبتے تھے، اس کی توجہ کے طالب رہتے تھے، اور گلفشہ کے تمام برین واشنگ ہی انہیں سنبل سے برگشتہ نہیں کر پائی تھی۔ پہلے وہ چپ چپ اگر اوپر آیا کرتے تھے، مگر عمر بڑھنے کے ساتھ وہ کھلے عام اوپر آتے تھے، اور گلفشہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ سنبل نہ صرف انہیں ان کی سالگرہ پر تحفے دیتی تھی، بلکہ دوسرے مواقع پر بھی انہیں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی تھی۔ جواباً وہ بھی سنبل کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتے رہتے تھے، اور بعض دفعہ ان کی کوئی چیز سنبل کو اچھی لگتی تو وہ اس کے انکار کے باوجود اسے دے کر ہی دم لیتی ہے۔ علیحدہ گھر میں شفٹ ہونے کے باوجود ہفتے میں 3 بار مغیث اور ایاز گھر ضرور آتے تھے۔ سنبل بھی ہفتے میں 2-3 بار ان کے گھر سے ضرور ہو کر آتی۔ سنبل کے BA کے پیپرز ہونے والے تھے جب اس دن فاروق حسب معمول ماہانہ خرچ دینے آیا تھا۔ اس کے آنے سے کچھ دیر پہلے مغیث آیا ہوا تھا۔ میں فاروق کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ جب میں چائے لے کر واپس آئی تو سنبل فاروق سے کہہ رہی تھی، پاپا اب ایک کمرے میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے، یا تو آپ ایسا کریں کہ ان کرایہ داروں کو یہاں سے نکال دیں تو ہم نیچے والے منزل پر شفٹ ہو جائیں، یا پھر آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں۔ کیوں مغیث، ایک کمرے میں آج کل کے مہذب دور میں 4 لوگ تو رہ سکتے ہیں نا؟ اس نے براہ راست مغیث سے پوچھا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ نہیں پاپا، یہ تو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ہم تو اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ سب ایک کمرے میں۔ آپ نے خواہ مخواہ نیچے والا پورشن کرائے پر چڑھا دیا۔ مغیث نے فوراً فاروق سے کہا۔ میں نے چائے کا کپ فاروق کو تھما دیا، جس کے چہرے پر الجھن نمایاں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نیچے والی منزل خالی کروا دوں گا، کچھ دھیمی آواز میں اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ اور پاپا، مجھے کپڑوں کے لیے کچھ روپے چاہیے، میری ایک دوست کی شادی آ رہی ہے، مجھے اسے تحفہ بھی دینا ہے۔ سنبل نے ایک اور فرمائش پیش کر دی۔ فاروق نے کچھ کہے بغیر جیب سے 2000 روپے نکال کر اسے تھما دیے۔ میں حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس طرح میرے بچوں میں سے کسی کو اس کی فرمائش پر کچھ دیا گیا تھا۔ فاروق کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مغیث کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سنبل نے وہ روپے مجھے تھما دیے۔ مگر یہ تم اپنی کسی دوست، اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، کسی دوست کی شادی نہیں ہے۔ اگر ہوتی بھی تو کیا میں اس قدر احمق ہوں کہ صرف کپڑے بنانے پر 2000 روپے خرچ کر دوں؟ پاپا نے کبھی ہم لوگوں کو روپے نہیں دیے، انہیں ہمیں بھی اسی طرح جیب خرچ دینا چاہیے جیسے وہ مغیث وغیرہ کو دیتے ہیں، اور اگلی بار میں پاپا سے یہی کہوں گی۔ میں ایک دفعہ پھر حیرانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مغیث کی اس وقت وہاں موجودگی مجھے اب کوئی اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ سنبل نے اسے فون کر کے بلوایا تھا کہ یہ کہہ کر کہ اس نے اس کے لیے کوئی خاص ڈش بنائی ہے۔ اس نے خاص ڈش تو بنائی تھی، مگر اس کے بدلے مغیث کو استعمال کیا تھا۔ وہ جانتی تھی فاروق ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو شام میں آتا ہے۔ میں سنبل کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر سنبل نہیں۔ اس نے فاروق سے بہت بحث کی، اور اس بحث کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے سنبل کو کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے بڑے ترش لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ امی پلیز، آپ کچھ مت کہیں، ساری عمر شوہر کے سامنے خاموشی کے ساتھ گزاری ہے، تم پھر ہمارے سامنے یہ تقریریں کیوں؟ آپ نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے برباد کی،
اب ہمیں اس کو اپنے طریقے سے سنوارنے دیں، جو ہمارا حق ہے، اس کے لیے آپ اگر نہیں لڑ سکتی تو ہمیں لڑنے دیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے مجھ سے اتنی تلخی سے بات کی تھی، میں تو بس جیسے گمسم ہو کر رہ گئی۔ فاروق نے حسب معمول ناراض ہو کر جانے کے بعد اگلے ماہ خرچ کے لیے روپے نہیں بھیجے۔ جب پہلی تاریخ کو گزرے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تو ایک دن سنبل نے مجھے کچھ روپے لا کر تھما دیے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، یہ خرچ کے روپے ہیں، پاپا سے لائی ہوں۔ میں مطمئن ہو گئی، مگر شام کے وقت اچانک فاروق گھر آ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ سنبل اس وقت دوپٹے کے بغیر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایزی چیئر میں جھولتے ہوئے کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے فاروق کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مگر نہ تو دوپٹہ اوڑھنے کی کوشش کی اور نہ ہی جھولنا بند کیا، ہاں کتاب بند کر دی تھی۔ تم نے اسے روپے لینے کے لیے میرے دفتر کیوں بھیجا تھا؟ اس نے آتے ہی سنبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیز لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں بوکھلا کر رہ گئی۔ مجھے امی نے نہیں بھیجا تھا، میں خود گئی تھی کیونکہ مجھے کچھ روپوں کی ضرورت تھی۔ اگر آپ خود ہی وقت پر روپے دے جاتے تو کبھی آپ کے آفس نہ جاتی۔ میں سنبل کی دیدہ دلیری اور اطمینان پر حیران تھی اور فاروق غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم اگر آئندہ کبھی میرے آفس آئی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس نے انگلی اگلے ماہ اس نے اپنے اور اپنے بھائیوں کی جیب خرچ کی بات کی تھی۔ اس پر موئز کے ساتھ ساتھ ایاز بھی تھا۔ فاروق نے خاموشی سے یہ بات بھی مان لی تھی۔ 2 ماہ کے بعد نیچے والی منزل خالی ہو گئی اور ہم لوگ نیچے شفٹ ہو گئے۔ پہلی بار وہ گھر صحیح معنوں میں مجھے اپنا لگا تھا۔ پہلی بار مجھے یوں لگا کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ پہلی بار ہر چیز پر میرا اختیار تھا۔ میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بند کر دی تھی کیونکہ سنبل کا خیال تھا اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے گلفشاں اور فاروق کے کمرے کو مغیث اور ایاز کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ اگر کبھی وہ وہاں رکے تو اس کمرے میں ٹھہرے۔ جواباً مغیث نے اپنے گھر کا ایک کمرہ سنبل کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور پھر سنبل وقتاً فوقتاً ان کے گھر جاتی اور 1-2 دن کے لیے ٹھہر بھی جاتی۔ BA میں بھی اس نے کالج میں ٹاپ کیا تھا، پھر MA اکنامکس میں داخلہ لے لیا تھا۔ ملیحہ اور حذیفہ بھی تعلیم میں اسی کی طرح بہت قابل تھے۔ سنبل کی طرح مجھے انہیں بھی کبھی کہنا نہیں پڑا کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں یا اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تبھی ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ میرے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے سکندر کے لیے سنبل کا رشتہ مانگا تھا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا کہ سکندر بہت خوبصورت تھا، انجینئر تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی رنگت سفید تھی، اور سنبل تو میں نے سوچا شاید ایک بار پھر میری کہانی دہرائی جائے گی۔ ایک بار پھر میرے بھائی نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، اور سکندر یقیناً بے خبر ہوگا۔ سکندر پچھلے 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس کے لیے سنبل کا رشتہ مانگیں، مگر میں چاہتا تھا کہ سنبل آرام سے BA کر لے اور سکندر بھی اپنی جاب میں تھوڑا اسٹیبلش ہو جائے، پھر میں رشتے کی بات کروں۔ اب تو خیر سے اس کی ترقی بھی ہو گئی اور سنبل کا BA بھی مکمل ہونے والا ہے، اس لیے بہتر ہے دونوں کی منگنی کر دی جائے، 1 سال بعد شادی کر دیں گے۔ مجھے اپنے بھائی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ سکندر نے خود رشتہ مانگا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سکندر کیوں ایک سانولی اور معمولی شکل کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ میں نے سوچا اور بھائی کو وجہ بتائے بغیر انکار کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئے تھے، شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں انکار بھی کر سکتی ہوں۔ وہ بہت دیر تک مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، میں نے ہاں نہیں کی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی ضد پر کیسے اڑ سکتی تھی، اور میں ضد کر رہی تھی، کر ہی کیسے سکتی تھی؟ مجھے خود بھی نہیں پتا چلا میں نے سب کچھ کیسے کیا۔ میں نے بھائی کی بات نہیں مانی تھی، وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ میں نے سنبل کو بتا دیا تھا کہ میں نے سکندر کا رشتہ ٹکرا دیا ہے۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، صرف خاموش رہی۔ اگلے دن سکندر خود ہمارے گھر آیا۔ اس کی آمد کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا تھا اور کافی دیر بیٹھا سنبل سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی آمد پر کبھی اس لیے اعتراض نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ میرے سامنے ہی مختلف معاملات پر سنبل سے بحث کرتا رہتا تھا اور وہ بہت سنجیدہ اور سمجھدار تھا۔ بعض دفعہ جب کسی بات پر سنبل سے اس کا زیادہ اختلاف ہو جاتا تو وہ خاموشی مگر ناراضگی سے اٹھ کر چلا جاتا تو مجھے تکلیف ہوتی، کیونکہ آخر وہ میرا بھتیجا تھا۔ میں سنبل کو سمجھاتی تو وہ کندھے اچکا کر کہتی، ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، میرا بھی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ میں اس لیے سکندر کی ہاں میں ہاں ملاتی جاؤں کیونکہ وہ ہمارے گھر کا مہمان ہے یا آپ کا بھتیجا ہے، یا پھر اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت اور سفید رنگ کا مالک ہے۔ میں اس کے آخری جملے پر ہمیشہ چونک جاتی، وہ میرے ہی چہرے پر نظر جمائے بہت گہری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ میرا ذہن پڑھ لیتی ہے، ورنہ یہ بات تو… ویسے بھی امی، اسے کون کہتا ہے یہاں آ کر مجھ سے حالات حاضرہ اور اکنامک افیئرس پر بحث کرے؟ اور پھر اگر آپ میں دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر اس بحث کا شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی ہی بات کہوں گی، چاہے اسے پسند آئے یا نہ آئے۔
وہ بڑی لاپرواہی سے میرے چہرے سے کچھ دیر بعد نظر ہٹا کر کہتی اور پھر کسی کام میں مشغول ہو جاتی۔ سکندر کا غصہ بہت جلد ختم ہو جاتا تھا۔ 2-4 دن کے بعد وہ پھر ہمارے گھر موجود ہوتا اور ایک بار پھر ایک نئے سرے سے بحث کر رہا ہوتا، مگر رشتہ بھیجنے کے بعد وہ سنبل سے کسی بحث کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ میں نے انکار کیوں کیا ہے۔ میں اسے کوئی وجہ نہیں بتا سکی مگر اپنے انکار پر جمی رہی۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر وہ اکثر اسی بات کے لیے میرے پاس آتا رہا۔ اب وہ پہلے کی طرح سنبل سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ آ کر سیدھا میرے پاس بیٹھ جاتا۔ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی، دلیلیں سنتی رہتی، مگر اپنا فیصلہ نہ بدلتی۔ اس دن اس کے جانے کے بعد سنبل میرے پاس آئی۔ امی آپ اب اس قصے کو ختم کر دیں، یا تو اس رشتے کو قبول کر لیں یا پھر اسے منع کر دیں کہ وہ یہاں مت آئے۔ مجھے اس طرح ایک فضول چیز میں روز روز اپنے آپ کو گھسیٹنا اچھا نہیں لگتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خاصی بیزار لگ رہی تھی۔ ویسے آپ اس کو انکار کی کوئی مناسب وجہ کیوں نہیں بتا دیتی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے اس کے سوال پر نظریں چرا لی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اس سے کہہ دیں کہ اس معاملے پر دوبارہ کبھی آپ سے بات نہ کرے۔ اور ہاں امی، ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے کمرے سے جاتے جاتے مڑ کر دروازے میں رک گئی۔ ہر سفید شخص فاروق حسن نہیں ہوتا۔ آپ جس بات سے خوفزدہ ہو کر اس رشتے سے انکار کر رہی ہیں وہ میرے لیے بالکل بے معنی ہے۔ مجھے زندگی گزارنا آتا ہے، اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا بھی جانتی ہوں۔ میرے ساتھ کوئی فاروق حسن جیسا سلوک نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے سکون سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ماں اولاد کے دلوں کا حال جان لیتی ہے، مگر میرے ساتھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ وہ میرے دل کی ہر کیفیت، ہر خوف، ہر سوال کو جانتی تھی، اور پتہ نہیں ایسا کب سے تھا۔ میں نے فاروق کو بلوایا تھا۔ میں سکندر کے رشتے کے لیے ہاں کرنے سے پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ تم ہوتی کون ہو اس کی شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے والی کم عقل عورت؟ کیا میں مر گیا ہوں جو میرے ہوتے ہوئے تم خود اس کی شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے لگی ہو؟ اس نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا، مگر میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں مبین کے بیٹے کے ساتھ تو اس کی شادی کبھی نہیں کروں گا۔ ابھی تک وہ ہنگامہ اور تماشا نہیں بھولا جو اس نے میری دوسری شادی پر کھڑا کیا تھا، اور ویسے بھی سنبل کے بارے میں فائزہ باجی 1 سال پہلے ہی مجھ سے بات کر چکی ہے۔ میں نے ہاں کر چکا ہوں کہ وہ اپنا ایم اے مکمل کر لے، پھر میں وہاں اس کی شادی کر دوں گا۔ فاروق نے اپنی بڑی بہن کا نام لیتے ہوئے کہا۔ فائزہ کا بیٹا سفیان کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ سکندر کی طرح وہ بھی بہت خوبصورت تھا، مگر اس کے مزاج کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ کافی عرصے سے سعودی عرب میں مقیم تھا۔ میں خاموشی سے فاروق کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آج بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کی مخالفت کر سکوں، اس کے فیصلوں کے خلاف چل سکوں۔ تم سنبل کو سفیان کے بارے میں بتا دینا، ہو سکتا ہے اگلے ہی ہفتے باجی منگنی کر جائے۔ اور ایک بات میں واضح کر دوں، ملیحہ اور حذیفہ کے بارے میں بھی تم کوئی فیصلہ نہیں کرو گی۔ میں جہاں چاہوں گا ان کی شادی کروں گا، اس نے تیز آواز میں کہا۔ کیوں پاپا؟ امی کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اور آپ کو کیا حق ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر میری شادی کے بارے میں کچھ بھی طے کریں؟ وہ پتہ نہیں کب لانچ میں آ گئی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے بارے میں کچھ بھی طے کر سکتا ہوں۔ اولاد کی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے صرف باپ ہونا کافی نہیں ہوتا، اور بھی بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ وہ دھیمے اور خوش لہجے میں بولی تھی۔ اولاد کے لیے فیصلے باپ ہی کرتا ہے، ماں کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا آپ کل مغیث اور دوسرے بیٹوں کی شادی کے لیے لڑکی کے انتخاب کا اختیار اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیں گے؟ ہاں دوں گا، مگر تمہاری ماں فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اس کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل، یہ ہر لحاظ سے بہت معمولی ہے۔ مجھے لگا تھا اس نے میری بیٹی کے سامنے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میرے سامنے دوبارہ یہ لفظ معمولی کبھی استعمال مت کیجیے گا۔ جو خود معمولی ہوتا ہے وہی دوسروں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھیں آپ اس عورت کے مقابلے میں مجھے کتنے چھوٹے، معمولی اور عام لگتے ہیں۔ میری ماں کے پاس نہ شکل ہے نہ عقل، آپ کے پاس تو تھی نا۔ اپنی ساری ڈگریوں اور اعزازات کو اپنے آفس کی 10 منزلہ عمارت کے باہر رکھ کر جلا دیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے پچھلے 23 سال میں اپنی ذہن کو صرف اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو ٹارچر کرنے کے طریقے ڈھونڈنے میں استعمال کیا ہے۔ اس کی آواز بے حد تیز اور چہرہ سرخ تھا۔ فاروق کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اور میں سکتے کے عالم میں تھی۔ آپ کو یہ عورت بدصورت لگتی ہے، کالی لگتی ہے، بے عقل لگتی ہے۔ مجھ سے پوچھیں مجھے یہ عورت کیا لگتی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے میرے پاس آ گئی تھی۔ پھر بہت اچانک اس نے میرے گلے میں اپنا بازو ڈالا اور بہت نرمی سے میرا چہرہ چوم لیا۔ میرا سانس رک گیا تھا۔ میں نے فاروق کو دیکھا۔ کیا آپ یقین کریں گے، زندگی میں پہلی بار میں نے اس چہرے کا سیاہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پہلی دفعہ میں نے اس کی آنکھوں میں تاریکی دیکھی، پہلی دفعہ میں نے اس کے وجود کو کپکپاتے دیکھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس عورت کے سامنے آپ تو مجھے نظر ہی نہیں آتے۔
آپ کو پتہ ہے آپ جس وقت اس عورت کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی حیثیت اور جسامت ایک چونٹی جتنی بھی نہیں رہتی۔ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی نفرت، کتنا زہر ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ میرا باپ کیا ہے۔ آپ کے بارے میں مجھ سے وابستہ لوگ نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ایک جملہ تک نہیں۔ آپ نے 22 سال کی زندگی میں مجھ کو اتنا اثر بھی نہیں چھوڑا کہ میں آپ کے لیے کوئی ایک اچھا سا جملہ بھی کہہ سکوں کہ میری ماں کے بارے میں کہا جانے والا ہر برا لفظ آپ کو میرے سامنے دلدل میں اتارتا گیا، اور اب تو آپ کا پورا وجود اس دلدل میں چھپ گیا ہے، صرف آنکھیں بچی ہیں، صرف آنکھیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، کہتی جا رہی تھی۔ حذیفہ و ملیحہ بھی لاؤنج میں آ گئے تھے، مگر بے تاثر چہرے کے ساتھ وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ فاروق ایک دم چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور تیزی سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا چاہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملیحہ اور حذیفہ بھاگتے ہوئے فاروق کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ہم سے باپ والی محبت نہیں کی، آپ کو مارنے کا حق بھی نہیں ہے۔ میں مومنہ نہیں، گلفشاں ہوں، کسی سے تھپڑ نہیں کھاؤں گی، اس نے فاروق کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے ہاتھ نیچے گرا دیے اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کیا نہیں دیا تمہیں سنبل، کیا نہیں دیا میں نے؟ فاروق کی آواز کسی کھائی سے آتی لگ رہی تھی۔ آپ نے میری ماں کو کیا دیا تھا؟ مجھ پر احسان نہ گوائیں۔ فاروق ہونٹ بھینچے چھپ کھڑا تھا۔ نہیں پاپا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے 23 سال اس عورت کی اتنی تذلیل کی ہے کہ اب آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، نہ آپ کی عزت، اس لیے میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی طے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ حق میری ماں کا ہے اور یہ فیصلہ وہی کرے گی۔ اس نے جیسے بات ختم کر دی تھی۔ فاروق بے اعتباری کے عالم میں اسے دیکھتا، پھر اس نے مجھے دیکھا، پھر وہ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ مگر جانے سے پہلے میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا تھا، اور اس چیز نے میرے اعصاب کو سن کر دیا تھا۔ میں نے 23 سال میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ خوبصورت شخص کو روتے دیکھنا کتنا عجیب ہوتا ہے نا، اور میں نے یہ منظر بھی آج دیکھ لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں رو رہا تھا؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آنسو پچھتاوے کے تھے، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آنسو تذلیل کے تھے، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آنسو دکھ کے تھے۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ آنسو سنبل کو کھونے کے تھے۔ وہ آنسو صرف اس لیے امڑے کہ سنبل نے مومنہ کو فاروق پر ترجیح دی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، فاروق ہم میں سے کسی کو نہ صحیح مگر سنبل کو ضرور چاہتا تھا، کسی کالی اور معمولی شکل کی سنبل۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سنبل نے ایک خوبصورت اور سفید باپ کے بجائے ایک کالی اور بدصورت ماں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے اس کی بات ماننے سے کیوں انکار کر دیا؟ آپ بتائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک معمولی اور سانولی رنگت والا شخص کسی خوبصورت اور سفید رنگت والے کی بات ماننے کے بجائے کسی بدصورت اور کالی رنگت والے کی بات مانے؟ عجیب بات ہے نا؟ آج ایسا ہی ہوا تھا، اور اب میں اس دیوار کے ساتھ کھڑی سوچ رہی ہوں کہ چند منٹوں پہلے آخر یہ ہوا کیا ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سنبل سے پوچھوں کہ میں نے اپنے زندگی کے 23 سال صحیح گزارے ہیں یا غلط، مگر میں جانتی ہوں وہ کہے گی، امی آپ نے زندگی کو بہت غلط طریقے سے گزارا۔ کالا یا عام شکل کا ہونا کوئی ایسا جرم یا گناہ نہیں کہ انسان اپنی سارے حقوق سے دستبردار ہو کر خوبصورت لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ میں جانتی ہوں وہ کہیں گی، کالا رنگ اتنا بڑا عیب نہیں ہوتا کہ انسان اپنے وجود کو چھپانے لگے، یہ اتنی بری چیز نہیں ہوتی کہ آپ اپنی پوری زندگی کو رنگ کے ارد گرد ہی گردش کرتے رہیں۔ اور پھر وہ کہے گی، آپ کا وجود تھا، آپ نے اس کو منوایا نہیں جیسے میں نے منوایا، ایسا کیوں؟ آپ کے حقوق تھے، آپ نے وہ لیے، کیوں نہیں جیسے میں نے لیے؟ آپ نے زندگی کی ریس سفید اور خوبصورت رنگت والوں کے لیے صرف اس لیے چھوڑ دی کیونکہ آپ کی رنگت کالی تھی۔ میں جانتی ہوں سنبل کو زندگی میں میری طرح گھٹنوں کے بل کھسٹنا نہیں آتا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میری جگہ وہ ہوتی تو فاروق حسن بھی وہ سلوک اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا، کالی اور عام سی شکل ہونے کے باوجود بھی۔ مگر مجھے یہ سارے ادراک، یہ سارے کشف 15 منٹ پہلے ہی تو ہوئے ہیں، اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ گزرے ہوئے 23 سال کا سوگ مناؤں یا آنے والے سالوں کا جشن، یا پھر گھٹنوں کے بل گر کر خدا کا شکر ادا کروں کہ اس نے دنیا میں کسی ایک انسان کے لیے تو میرا وجود، میری ذات غلاف کعبہ جیسے بنایا، سیاہ اور مقدس، اور وہ انسان سنبل ہے۔ اب بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ تو بتا سکتے ہیں۔ اگلے ماہ اس نے اپنے اور اپنے بھائیوں کی جیب خرچ کی بات کی تھی، اس پر موئز کے ساتھ ساتھ ایاز بھی تھا۔ فاروق نے خاموشی سے یہ بات بھی مان لی تھی۔ 2 ماہ کے بعد نیچے والی منزل خالی ہو گئی اور ہم لوگ نیچے شفٹ ہو گئے۔ پہلی بار وہ گھر صحیح معنوں میں مجھے اپنا لگا تھا۔ پہلی بار مجھے یوں لگا کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ پہلی بار ہر چیز پر میرا اختیار تھا۔ میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بند کر دی تھی کیونکہ سنبل کا خیال تھا اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔
اس نے گلفشاں اور فاروق کے کمرے کو مغیث اور ایاز کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ اگر کبھی وہ وہاں رکیں تو اس کمرے میں ٹھہریں۔ جواباً مغیث نے اپنے گھر کا ایک کمرہ سنبل کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور پھر سنبل وقتاً فوقتاً ان کے گھر جاتی اور 1-2 دن کے لیے ٹہر بھی جاتی۔ BA میں بھی اس نے قانون